ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تو سب سے عظیم ہے، اے رب ذوالجلال، تو سب سے عظیم ہے، عادل ہے مستجیب ہے، بے حد حلیم ہے، بندے پہ اپنے سب سے زیادہ رحیم ہے، ہر شے سے آشنا ہے، خبیر و علیم ہے، خالق ہے کائنات کا، رب کریم ہے، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تو سب سے عظیم ہے، جلوہ ہر ایک شے سے تیرا آشکار ہے، رازق ہے تو ہر ایک کا پروردگار ہے، محتاج تیرے سب ہے تو با اختیار ہے، حاجت روا ہے تو ہی غفور الرحیم ہے، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تو سب سے عظیم ہے، مولا ہے دو جہان کا، بندہ نواز ہے، ہر شے تیری رہین ہے، تو بے نیاز ہے، مالک ہے ہست بود کا، تو کار ساز ہے، واحد ہمارے وقت کا، تو ہی قسیم ہے، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تو سب سے عظیم ہے، اے رب ذوالجلال، تو سب سے عظیم ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تقبل اللہ ذالک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ARYQ TV کی یہ ہیوج ٹرانسمیشن ہے، ولادت باسعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پربہار موقع پہ، اور اس پوری ٹرانسمیشن، روحانی ٹرانسمیشن کا جو سرنامہ ہے، جو ٹائٹل ہے، جو اسے دیا گیا ہے، اور گزشتہ کئی برس سے آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور ہماری یہ خوبصورت جو ٹرانسمیشن ہے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے، اور محمد ہمارے میں یہ طبقہ نسواں کے لیے خصوصی ڈیزائنڈ نشست ہے، جس کا ٹائٹل ہے جناب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت انتہائی دل آویز موضوع ہے، اور آپ قیامت تک کے لیے دستور العمل ہیں۔ آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی سیرت مقدسہ میں ہی
مسلمانوں کی ترقی کا راز ہے. یہ آئین، یہ کانسٹیٹیوشن، یہ جو رولز ٹو فالو ہیں یہ آپ نے سکھا دیے ہیں اور اب قیامت تک ہمیں ان پہ عمل کرتے چلے جانا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے رحمت ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رحمت بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. مولا تیری رحمت، تیرا کرم. نوئین نے جن خوبصورت الفاظ کے ساتھ آغاز کیا ہے کہ اور تو بھی فرماتا ہے کہ ورحمتی وسعت کل شیء، تیری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. تو تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں حضور جان عالم کی امت میں پیدا فرمایا. آج ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے رحمت للعالمین ہیں اور یہ رحمت، شان رحمت اللہ اکبر. آج جو میرے گیسٹ اسکالرز ہیں ماشاءاللہ، میری پہلی مہمان اسکالر، قرآن و حدیث سے آپ خاص شغف رکھتی ہیں اور جب بات ہوتی ہے ARYQ TV کی فیمیل اسلامک اسکالرز کی تو میں ان کو سر فہرست دیکھتی ہوں اور میں انہیں بہت محبوب رکھتی ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ عاطفت دراز فرمائے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں. ماشاء اللہ. جناب جامعہ کراچی سے گزشتہ کئی برس سے وابستہ ہیں اور شعبہ اسلامک اسٹڈیز میں ماشاء اللہ ایز اے ٹیچر آپ اپنی خدمات دے رہی ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں عالمہ آسمہ بطول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہو آسمہ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور ان کے ساتھ تشریف فرما بھی ہیں، بلکہ میرے برابر میں یہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی خوبصورت آواز ہی سے ہم نے آج کے پروگرام کا حمدیہ کلام سے آغاز کیا ہے. ماشاء اللہ انٹرنیشنلی ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اور بڑی خوبی کے ساتھ، یعنی آواز کی ندرت اور جو آواز میں جو ان کے گداز موجود ہے وہ ان کو دوسروں سے ممتاز اور ممیز بنا دیتا ہے. ہم سلام عرض کر رہے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں محترمہ سیدہ نورین فائز کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بڑی خوبی کے ساتھ آپ نے آغاز کیا اور ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور ہم کلام اور بھی شامل کریں گے لیکن ابھی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپا آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کی شان رحمت کے تعلق سے. آپ بحیثیت رحمت للعالمین، رحمت عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے دیکھتی ہیں آپ سرکار کا یہ جو اسوہ ہے؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. آپ نے بھی جیسے آغاز کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو محبوبیت کبریٰ کے جس درجے پر فائز کیا تو آپ کو کمالات عطا فرمائے، بے مثال بے نظیر صفات سے نوازا. قرآن مجید میں ان کا بیان آیا مختلف جگہ پر، اور اس آیت مبارکہ میں تو جمال احمدی، حسن محمدی کی ایک تمام تر رانائیاں نظر آتی ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے، ابھی آپ نے بھی جس سورہ آپ کی جس آیت کا ذکر کیا، رحمتی واسعت کل شیء، ہر چیز میری رحمت کے سائے میں ہے، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. تو آپ غور کریں تو عالم نباتات میں پودا ایک شے ہے، اس سے وجود ملا تو عالم نباتات کو وجود ملا. پہاڑ ایک شے ہے، عالم جمادات کو وجود ملا اس سے. حشرات الارض کا عالم ہے، اور آگے چلے جائیں عالم جنات ہے، عالم ملکوت ہے، عالم انس ہے. ہر ایک کے لیے حضور کو رحمت بنایا گیا، تمام عالمین کے لیے، گویا تمام جہانوں کے لیے، تمام جہاں والوں کے لیے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے. اللہ نے فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ہم رب ہیں، ہر ایک کی پالتے ہیں، ہر ایک کی پرورش کرتے ہیں، مگر یاد رکھو ہؤلاء من عطاء ربک کہ اللہ دیتا ہے مگر دیتا ہے صدقہ محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا. آپ غور کریں انسان کے کتنے مراحل سے وہ گزرتا ہے. یہ عالم ناسوت ہے جس سے وہ گزرتا ہے، حضور رحمت ہے اس عالم کے لیے. وہ اسے جہاں ضرورت پڑے، جس امتحان سے گزر رہا ہو، کوئی بیماری نے آ لیا، شفا چاہیے اسے، ہر طرح کی ضرورت میں، ہر طرح کے امتحان میں، ہر طرح کے دور میں، قیامت تک کے لیے حضور رحمت ہی رحمت ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے. پھر آپ دیکھیں تو عالم ملکوت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے. پھر اس عالم سے آگے جاتا ہے،
عالم برزخ میں اس قبر کے مرحلے میں جاتا ہے جب تک حضور کی پہچان نہیں ہوتی جنت کا دروازہ نہیں کھلتا. اس عالم برزخ میں حضور رحمت ہے. پھر چلے روز محشر، قیامت کا دن بپا ہو گیا، حضور کی شفاعت، حضور کے لواء الحمد کے نیچے جگہ پانا، یہ دعائیں ہیں کہ حضور اس دن بھی رحمت ہے. گویا ہر عالم کے لیے رحمت ہے. پھر انسان کے وجود پر غور کریں، اس میں عقل ہے، اس میں قلب ہے، اس میں روح ہے، ہر ایک شاد کام ہوتا ہے حضور کی رحمت سے. سبحان اللہ. تو جب آپ یہ تصور رکھتے ہیں ہر جہت سے تو آپ کا ایک تعلق سٹرانگ ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ ہم انہیں محبوبیت کبریٰ پہ وہ یوں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات میں ان کی محبت ڈال دی ہے. چاند نے محبت کی ہے، سورج نے محبت کی ہے، اور اس محبت کا رنگ دکھایا ہے. حضور انگلی کے اشارے کرتے ہیں تو چاند کیسے ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ دکتا رہتا ہے حضور کو محبت سے. جب وقت آتا ہے اطاعت کا، اس رنگ دکھانے کا، تو اپنے وجود کو دو لخت کر دیتا ہے. اللہ. اس محبت کی ضرورت ہے، امتیوں کو ضرورت ہے، ہم ایمان والوں کو ضرورت ہے. حضور تو رحمت ہی رحمت ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے. ہم انہیں پکاریں یا نہ پکاریں، مگر جب پکارو گے تو جو بہاریں دیکھو گے وہ وہی جانتے ہیں کہ جو اس در کے گدا ہو گئے کیا سے کیا ہو گئے. اللہ اکبر. جاہل تھے تو عالم ہو گئے، گنوار تھے تو تہذیب و تمدن کے وہ بن گئے، چراغ بن گئے. بارک اللہ. ماشاء اللہ. جناب اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں اور اس دعا کے ساتھ بریک پہ جائیں گے کہ اللہم ارحمنی برحمتک یا ارحم الراحمین. رحمت بھی انہی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی روحانی ٹرانسمیشن محمد ہمارے، اور یہ خواتین کا سیگمنٹ ہے، یہ خواتین کا پروگرام ہے جس کا سرنامہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور جان عالم، رحمت عالم، سراپا رحمت ہیں، عین رحمت ہیں، اور کیا کہا جائے، ہی ٹاٹ کمپیشن، سمپتھی اینڈ کائنڈنس ٹو ہز پیپل. تو آج ہم اسی کائنڈنس کے حوالے سے، اسی کمپیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ہماری جو دوسری اسکالر ہیں ماشاءاللہ نوجوان نسل کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، بہت خوبی کے ساتھ آپ بھی گفتگو کرتی ہیں. عالمہ آسماء بطول، میں آپ کی سمت آؤں گی. اور آپ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ صرف یعنی مسلمانوں تک یہ محدود نہیں ہے، غیر مسلمین کے لیے بھی آپ ہمیں رحمت للعالمین. وہ عالمین میں دیکھیے نا، جمع کا صیغہ ہے نا، تو کس طرح سے آپ غیر مسلمین کے لیے، جو آپ یعنی جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے لیے کس طرح سے رحمت ہے، کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ جزاک اللہ خیر ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں اللہ رب العزت نے سورہ ممتحنہ میں سورہ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرما دیا، جس کا مفہوم میں یہاں عرض کر رہی ہوں کہ وہ لوگ جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑتے، دین کے سلسلے میں نہیں لڑتے، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تو تم ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، تم ان کے ساتھ انصاف کرو. بے شک اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو لوگ بھلائی کرتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں. اگر ہم اہل مکہ کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بہت زیادہ ایک مشکل وقت انہوں نے کاٹا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، مشکلات سے گزارا گیا، ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ میں کانٹے بچھائے گئے اور نماز کی حالت میں ان کے اوپر اوجڑی تک رکھی گئی. اور یہی وہ لوگ تھے کہ جب فتح مکہ کا موقع آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو وہی کچھ فرماتے ہیں کہ جیسے فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب میری طرف سے آزاد ہو. تو یہ وہی سارے نان مسلمس تھے جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک فرمایا اور انتہائی بھلا سلوک فرمایا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں سے معاملہ فرماتے ہیں، جب دین اسلام کی شروعات ہوتی ہے، تو جب لوگوں کو وہ تبلیغ کر رہے ہیں تو ان کے
دوسری طرف کون ہیں؟ وہ نان مسلمز ہی ہیں، سارے کفار و مشرکین ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں وہ ہمارے کردار سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہوں اور وہ دین اسلام کی طرف راغب ہو جائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا کام کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا، حضور اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ بنو نجار کا ایک شخص تھا، یہودی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بھی بیماری کی عیادت کے لیے اس کے پاس گئے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیگر کئی جو ہے فاتحین تھے جن کے وفد آیا کرتے تھے، تحائف لے کر آیا کرتے تھے، حضور اس کو قبول بھی فرمایا کرتے تھے اور ان کو بھیجا بھی کرتے تھے۔ تو یہ غیر مسلم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باہمی تعاون ہے جس کو وہ قائم رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو حضور احتراماً کھڑے ہو گئے، اور حضور نے احتراماً جب کھڑے ہوئے تو ایک صحابی نے کہا حضور یہ یہودی کا جنازہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں تھا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمیں انسانیت کا احترام کرنے کا درس دیتی ہے، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے وہ نان مسلمز ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ترغیب دیتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے غیر مسلم کے ساتھ انداز اپنایا، ہمیں بھی اس طرح سے اپنانا چاہیے تاکہ کہیں نہ کہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہوں اور اسلام کی طرف جو ہے پیش قدمی کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ یہ شان رحمت، اللہ اکبر، کہ مسلمانوں کے ساتھ آپا اور غیر مسلمین کے ساتھ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیکوکاروں کے ساتھ حضور کی رحمت، اور صرف نیکوکاروں تک یہ رحمت جو ہے وہ محدود نہیں بلکہ گناہگار بھی شامل ہیں۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے آپا، مطلب آپ اس کی وسعت اور گہرائی میں جا کے اور اپنے خوبصورت انداز میں نا ہمیں یعنی بیان کیجئے کہ یعنی نیکوکاروں تک ہی محدود نہیں ہے رحمت۔ شکریہ ندا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَالَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہ گارو ادھر ادھر کہاں جاتے ہو، حضور کے در پر آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ جو گناہ کر بیٹھے ہیں محبوب آپ کے در پر آئیں اور پھر آ کر اللہ سے معافی مانگیں، پھر اے محبوب آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں تو اللہ تواب الرحیم ہے، وہ ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آسمہ کی بات کو ہی آگے سیکنڈ کرتے ہوئے بڑھاتی ہوں۔ دیکھیں پہلے تو یہ ایک ذہن میں یہ رکھیں حضور رحمت للعالمین ہیں، یہ حیات مبارکہ کے آسمہ نے واقعات سنائی ہیں۔ آپ ویسے دیکھیں تو حضور آج بھی ہیں رحمت، قیامت تک کے لیے ہیں، نان مسلمز کے لیے بھی ہیں، اور ایک انداز سے یوں دیکھیں مسلمانوں کو جنت عطا ہوگی حضور کی وجہ سے، حضور پر ایمان لانے کی وجہ سے، تو کافروں کو دنیا عطا ہو رہی ہے، یہ حضور کے صدقے سے عطا ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ یوں بھی دیکھیں کہ حضور نے جو ہمیں تہذیب عطا کی، جو ثقافت عطا کی، جو اسلام دین عطا کیا، اس سے نان مسلمز نے، دوسری تہذیبوں نے فائدہ اٹھایا۔ عیسائیوں میں آپ دیکھیں تو پروٹیسٹنٹ جو فرقہ ہے یہ سارا متاثر ہے اس سے۔ ہندوستان میں دیکھیں تو آریہ سماج نے جو نظریات لیے وہ کہیں نہ کہیں نبی کریم علیہ السلام سے وہ لیے گئے تھے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے عدالتی نظام کو دیگر دنیا نے لیا، تو تمام نظام آئے زندگی پر اثرات پڑے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی اصلاحی ہوئی شریعت کے باعث سے۔ گناہگاروں پر آ جائیں مسلمانوں میں سے جو آپ نے بطور خاص بات کی، دیکھیں یہ وقت، یہ سانسیں، یہ زندگی مہلت ہے گناہگاروں کی، یہ حضور کی شفقت، حضور کی رحمت ہے۔ آ جاؤ توبہ کر لو، 24 آور کھلے ہوئے ہیں دروازے، جب تمہارا جی چاہے، گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، بھری ہوئی گٹڑیاں ہیں، مگر تمہیں خیال آ جائے رحمت للعالمین کے در پر آ جاؤ، ان کے صدقے سے اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرمائیے میرے بندو تم حد سے بڑھ گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کہ حد سے بڑھنا کیا ہے، حدود کو کراس کر گئے، تم نے گناہ کیے، معصیت کی، نافرمانی کی، غلطیاں کی، گناہوں سے تم لتڑے گئے، گندگی سے بھر گئے، ابھی بھی مایوس نہ ہونا۔ ہم تو تعلق توڑ لیتے ہیں نا کسی سے، وہ اللہ فرما رہا ہے وہ جو باہر جا رہا ہے، دور جا رہا ہے، آ جاؤ یا عبادی میرے بندو۔ ایک نسبت دیکھیں تو حضور سے فرمایا کہ کل محبوب آپ کہیے اے میرے بندو، اے میرے غلاموں میری طرف آؤ، اور اب یوں نہ فرمایا لا تقنطوا من اللہ کہ اللہ سے مایوس نہ ہونا، کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو ایک تو توبہ کا عطا کرنا، پھر آپ گناہگاروں میں اگر کفار کو بھی شمار کریں تو فوری عذاب ان سے ہٹا لیا گیا،
پہلے کونوا کے رادتاً خاصین، وہ بندروں کی شکلیں بن جاتی تھیں، وہ ان کو فوراً پتہ چل جاتا تھا، عذاب آ جاتے تھے فوراً. اب وہ ہٹا دیا گیا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب اب ہم عذاب نازل نہیں کرتے کہ آپ ہیں. اللہ آپ کی رحمت ہے، آپ کی رحمت کے سبب سے وہ عذاب ہٹائے گئے. پھر آپ دیکھیے تو مسلح کرتے تھے، جو مارے جاتے تھے اس سے ہٹ گئے. ایک پوری طرح سے چینج کر دیا اس دنیا کو، دنیا کے نظام کو. اور یہ رحمت للعالمین کے سبب سے جو سکون کا سانس لے رہا ہے ہر طبقہ، جو خوش ہو رہا ہے، خواتین کا، یتیموں کا، خدمتگاروں کا، یہ حضور کی رحمت کے سبب سے ہے. پلٹ آئیں اور حضور کے درس کے گدا بن جائیں. یہی پیغام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود. میں محترمہ سیدہ نورین فائز آپ کی سمتاؤں گی، اور اتنا خوبصورت موضوع ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت آواز ہمارے ساتھ موجود ہے. سرور انبیاء کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے. رب سلم علی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ. رب سلم علی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ. پھول مسکا رہے ہیں گلشن میں، نور پھیلا رہے ہیں گلشن میں. پھول مسکا رہے ہیں گلشن میں، نور پھیلا رہے ہیں گلشن میں. کیونکہ خیر الورا کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے. رب سلم علی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ. رب سلم علی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ. دور دنیا کے سارے غم ہوں گے، چور کعبے کے سارے صنم ہوں گے. دور دنیا کے سارے غم ہوں گے، چور کعبے کے سارے صنم ہوں گے. مصطفیٰ مجتبیٰ کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے. رب سلم علی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ. رب سلم علی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ. ہر کلی پر نگار آیا ہے، گل کو گل پر بھی پیار آیا ہے. ہر کلی پر نگار آیا ہے، گل کو گل پر بھی پیار آیا ہے. نور صلی علی کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے. رب سلم علی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ. رب سلم علی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ. رب سلم علی یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا
حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارحمنا جمیعا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب پہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے، اور اس کی رحمت کا ایک بہت خوبصورت مظہر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. اور آج ہم آپ کی سیرت مبارکہ کے جس درخشاں اور روشن پہلو کے حوالے سے کلام کر رہے ہیں وہ ہے حضور جان عالم کی رحمت اور آپ کی شان رحمت. اللہ اکبر. میں آپ کی سمت آؤں گی، اور عالمہ آسمہ بطول ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی جو شان رحمت ہے وہ دیگر مخلوقات کے لیے کیسی ہے، آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ بے شک اسی طرح جیسے ابھی ہم اس سے قبل ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات کے لیے، نباتات کے لیے، تمام حیوانات کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے. روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری کے باغ میں گئے تو وہاں دیکھا تو ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، اور اس اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، یعنی اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. جیسے ہی حضور نے دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا، تو حضور نے اس کے مالک کو آواز لگائی کہ اس کا مالک کون ہے. تو ایک انصاری صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ہوں اس کا مالک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے تم ضرورت سے زیادہ کام لیتے ہو، یعنی وہ شکایت کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اسے بھی معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رحمت ہے، اور وہ انہی کے سے وہ استدعا کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے اور مناجات کر سکتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کے پاس گئے، یعنی اس کو دیکھا کہ اس کا جو پیٹ ہے وہ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے، یعنی اس کا مالک اسے بھوکا رکھتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھوکا نہ رکھا کرو، اسے کھانا کھلایا کرو، اور اس کے علاوہ اگر یہ بیمار ہو جائیں یا پھر کمزوری کی طرف جائیں تو انہیں کھا لیا کرو، لیکن تکلیف سے نہ گزارا کرو، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے جانور کو اور زیادہ مشقت میں ڈالتے رہتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مینڈھے کو دیکھا کہ اس کو تیر مار رہے تھے لوگ، یعنی اس کا مسئلہ بنا رہے تھے، کبھی اس کا کان کاٹتے تھے. اور دیگر جانوروں کے حوالے سے بھی فرمایا کہ جانوروں کو تکلیف نہ دو، ان کو ایذا نہ دو، حتیٰ کہ جب تم ان کا شکار کرو، جب تم ان کو ذبح کرو، تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہتھیار کو یعنی اپنے آلے کو تیز رکھ لیا کرو تاکہ وہ تکلیف ان کو اس طرح سے نہ ہو. اسی طرح ایک صحابی ایک بیڑ کا دودھ دھو رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دودھ دھو رہے ہو تو اتنا بچا لو کہ اس کا بچہ بھی ہے تاکہ وہ بھی سیر ہو سکے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، یعنی وہاں سے گزر رہے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو ایک چڑیا چنڈول جس کا نام تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر منڈلانے لگی، شور کرنے لگی. تو حضور نے فرمایا کہ کس نے اس کے بچوں کو اٹھایا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اٹھایا. حضور نے کہا واپس اس کے بچوں کو رکھ کر آؤ کہ یہ میرے سر پر منڈلا رہی ہے. یعنی اس کو بھی معلوم تھا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جو ہے ہماری آواز سنی جائے گی، ہماری بات سمجھی جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، دیگر مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آئے، بلکہ یہ جو بے زبان جانور ہیں ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. اور یہ حضور کے در پر آیا کرتے تھے، حضور ان کی باتیں سنا کرتے تھے، اور حضور ان کی پھر جو ہے وہ عرض گزاری کو سنا کرتے تھے اور آگے بیان کرتے تھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور کیا پیغام دیں گی آج کی بہنوں کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں، اور وہ کس طرح سے اپنے گھر میں ایک رحمت اور رحم، دین تو ہمارا رحم پرور ہے نا، یہ تو شفقت کو اور نرمی کو پسند کرتا ہے. ندا میں یہ کہنا چاہوں گی، دیکھیں ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں. اللہ کی قسم حضور آج بھی رحمت ہیں ہماری ہر ضرورت میں، ہماری ہر بیماری میں، ہماری ہر تنگی میں، ہمارے ہر امتحان میں. ہم رجوع کریں، یہ پیغام بھی ہے. آپ دیکھیں تو انسان میں متضاد صفات ہیں. آپ اپنی جو نیگیٹیوٹیز ہیں ان کو سامنے رکھیں، بزدلی کہیں ہے، کہیں کنجوسی ہے، کہیں اور اس طرح کی نیگیٹیوٹیز ہیں. آپ کسی ایک کو فوکس کریں کہ میرے اندر سے یہ دور ہو. آپ حضور کی بارگاہ میں جائیں. جانے کے لیے مدینہ پاک کا سفر کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس جگہ پر ہیں، جہاں کہیں بھی آپ پکاریں تو صحیح، سبحان اللہ، دل سے پکاریں. اس بارگاہ میں جھکنے کا، ایک اس در سے لگنے کا، اس چوکٹ کا سوالی بننے کا سلیقہ سیکھیں کہ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچ، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچ. سبحان اللہ. ایک تصور کرنا، پھر حضور سے مانگنا
یہ ایک اسٹرانگ کرتا ہے تعلق کو، اور وہ دور بھی ہوتی ہیں، وہ خرابیاں دور ہوتی ہیں، وہ بیماریاں دور ہوتی ہیں. جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے. ہر چیز مانگیں، ایمان مانگیں، علم مانگیں، عبادت مانگیں، خشیت مانگیں، محبت کا نور مانگیں، اللہ سے تعلق مانگیں. وہ آج بھی جوڑ رہے ہیں. سبحان اللہ آپا، سبحان اللہ. عالمہ آسمہ بطول میں آپ کی سمت آؤں گی اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کو آج کی عورت یعنی وہ کس طرح سے، کیونکہ ہمارا دین تو رحم پرور ہے نا، تو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور کس طرح سے ہم دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. آخری چونکہ یہ میسج بھی ہے تو ایک شعر میں یہاں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، مناجات کے حوالے سے بھی ہے کہ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. ایک نوری جھلک، ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان رحمت، رحمت للعالمین ہیں. تو اگر ہم ایز اے خواتین اگر ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتی ہیں تو ہماری شخصیت کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر وہ رحم دلی نظر آئے گی. تو جس چیز سے جتنا ہمارا تعلق ہوگا، جتنی نسبت ہوگی، وہ نسبت ہماری شخصیت میں نظر آنی چاہیے. اگر ہم اس کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہم پھر خالی رہیں گے، اور اگر ہم خالی رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے شیطانیت کی طرف جائیں گے، فضول گوئی کی طرف جائیں گے، فضول چیزوں کی طرف جائیں گے. تو اس لیے سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر عمل پیرا ہو سکیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. جناب آپ کا فرمان ہے کہ من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. تو آج یہی میسج ہے. اور یہ جو جذبہ رحمت ہے، یہ ویسے تو بہنیں تو ہیں وہ صنف نازک ہیں تو کانشیس بھی ہوتی ہیں اور چیزوں کو کنسیڈر بھی کرتی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتی ہیں، لیکن تھوڑا سا مزید جب دین کی بات آتی ہے تو ہمیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ رحم کا جذبہ جب آپ میں ہوگا، آپ کی اولاد آپ کو دیکھے گی تو پھر اس کے اندر بھی ہمیں وہ نرم ہوئی نظر آئے گی، رحم دلی نظر آئے گی. کہ وہ بڑا اچھا قطعہ میرے ذہن کے نقشے پہ ابھر رہا ہے کہ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پہ، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پہ، اور کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بریم پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم چاہیں گے کہ آخر میں ایک کلام شامل کیا جائے محترمہ سیدہ نورین فائز کی آواز میں. مصطفیٰ مجتبی مرحبا مرحبا، مصطفیٰ مجتبی مرحبا مرحبا، یا حبیب خدا مرحبا مرحبا، یا حبیب خدا مرحبا مرحبا. باغ عالم میں یا رب یہ کون آ گیا، باغ عالم میں یا رب یہ کون آ گیا، جس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا، ہو گیا کون اندھیرے میں جلوہ نما، ہر طرف سے جو یہ آ رہی ہے صدا، مصطفیٰ مجتبی مرحبا مرحبا، یا حبیب خدا مرحبا مرحبا. ہر طرف ان کی آمد کی دھوم مچی، ہر طرف ان کی آمد کی دھوم مچی، بلبلیں خوشنوا نغمے گانے لگے، بلبلیں خوشنوا نغمے گانے لگے، ڈالیاں اٹھ کے تعظیم کو جھک گئے، کھل کے کلیاں چمن میں سبھی بول اٹھی،
مجتبا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا مصطفیٰ مجتبا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا گلشن رہن میں آئے پیارے نبی ہیلی چاروں طرف جب روشنی ہیلی چاروں جب روشنی یہ نسیم سحر صبح دم بول اٹھی مصطفیٰ مجتبا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا مصطفیٰ مجتبا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا 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 مرحبا